الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ حضرت شریعت، طریقت اور معرفت اور حقیقت کا مجسمہ تھے، بہت بڑے صاحب علم، محقق، جن کی عظمت پر اپنے پرائے گواہ اور دوست دشمن سب مداح تھے۔ حضرت نے ارادہ کیا تھا کہ میں ترک دنیا کروں، جس طرح کہ اس وقت عام طور پر بزرگان دین کا شیوہ تھا کہ دنیا کی طرف رغبت ہٹا کر اپنی چند روزہ زندگی کو اللہ اللہ میں صرف کرتے تھے، اور جو ان کے پاس آ جاتا اس کو ہدایت کا راستہ بتاتے، لیکن باقاعدہ دنیا کے کاروبار میں اور زیادہ اس طرح شمولیت نہ کرتے، تھوڑا بہت کوئی گزر اوقات کے لیے کر لیتے۔ تو انہوں نے بھی ترک دنیا کا ارادہ کیا تھا۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ ترک دنیا کے بھی کچھ مفہوم ہیں۔ ایک ہے کہ یوں بالکل ہی شادی نہ کرنا، تو یہ تو غیر مسلموں کے طریقے ہیں، یا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی نہ کرنا گزر اوقات کے لیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ البتہ اتنا کہ مختصر سا کسب حلال کا کام ہو اور باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کیا جائے، ایسا ترک دنیا جو ہے وہ محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے، اور ایسا ترک دنیا ہم سب کو لازم ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کہ ہماری دنیا ایسی ہے کہ دنیا ہی دنیا چڑھی ہوئی ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 24 منٹ بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دشوار محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کا ارادہ تھا اس قسم کا، مگر آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کو کھول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا خواب تھا، اس میں کوئی اچھا پہلو بھی تھا اور اس میں کچھ خوف کا پہلو بھی تھا کہ یہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی۔ تو امام ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ مبارک خواب ہے، انشاءاللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک نئی روح ڈالیں گے، اس کو زندہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو جمع کریں گے، ان کی چھان بین کریں گے، تحقیق کریں گے، اور اس طرح شریعت مطہرہ کی حفاظت کی اور پاسبانی کا کام انجام دیں گے۔ میرے نزدیک یہ ہے اس کی تعبیر۔ اور وہ بہت بڑے محقق، معبر تھے۔ پھر بھی آپ کو 100% ابھی ارادہ نہ ہوا کہ آپ نے پھر دیکھا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا، اور آپ نے خود فرمایا کہ ابو حنیفہ یا اے نعمان، تم میری سنت کے احیاء کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو ترک دنیا کا پروگرام نہ بنانا، تم دنیا کو چھوڑ دینے کا جو پروگرام بنا رہی ہے نہ بنانا، بلکہ تم میری سنت کے احیاء کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یعنی تم کام کرنا، تعلیم کا، تدریس کا، اور وہ لوگوں میں مل جل کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور اس پر کاربند کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ آپ اس راہ پر چلیں، اور آپ نے مسند امام اعظم بڑی محنت و کاوش کے ساتھ احادیث مبارکہ مختلف صحابہ سے مل مل کر ان کے پاس جا کر آپ نے حاصل کی، اور ان میں صحیح اور مشکوک کی پرکھ کی، علیحدہ کیا اور ان کو جمع کیا، اور مسند امام اعظم کے نام سے ایک کتاب مدون اور مرتب کی، جو بعد میں موطا امام محمد کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ البتہ آپ
آپ کو اقتدار کی راہداریوں سے بڑی نفرت تھی، یعنی عہدے اور اقتدار اس سے آپ پہلو طئی کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ کے سامنے تھا کہ جس کو اقتدار دیا گیا وہ یوں سمجھو کہ آرے سے چیر دیا گیا، اس لیے کہ اقتدار کا صحیح حق ادا کرنا اور ایک ذرہ برابر بھی انصاف کے خلاف بات نہ کرنا اور تمام اہل حق کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنا، یہ بہت مشکل امر ہے۔ یہ تو صراط مستقیم پر چلنے کے مترادف ہے، یا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، پل صراط، کہ اس پر بندہ تھوڑا سا بھی لرز جائے تو حق سے ہٹ جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی آپ پہلو طے کرتے تھے کہ آپ کے نزدیک جو خلافت چل رہی تھی وہ خلافت حقہ نہ تھی، کیونکہ خلفائے راشدین کا دور گزر چکا تھا اور آپ کے سامنے اقتدار کی رسہ کشیوں میں جو حالات ہوئے، جس طرح اہل بیت مظلومانہ شہید کیے گئے، وہ سب کہانیاں، وہ سب واقعات ابھی آپ کے سامنے 20 30 40 سال پہلے گزرے تھے۔ سامنے نہ صحیح تو آپ اس وقت شاید بچے ہوں، چھوٹے سے، لیکن وہ آپ نے وہ منظر دیکھے ہوئے تھے یا سنے ہوئے تھے کم از کم، اس لیے آپ جانتے تھے کہ پہلے بنو امیہ نے اپنی مرضی سے حکومت کی اور اہل الرائے نے متفقہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس خون حسین کا بدلہ لینے کے حوالے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ سے حکومت چھین لی، یہ تقریباً 90 سال بعد۔ تو اب بنو عباس جو تھے ان کا ابتدائی دور تھا، ابو جعفر منصور وغیرہ کا، تو نام تو انہوں نے لیا تھا اہل بیت کا اور آئے تھے حکومت میں، لیکن جب حکومت مل گئی تو پھر ان کا حق بھول گئے بنو امیہ کی طرح اور خود براجمان ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہی کہانی جو اب بھی دہرائی جا رہی ہے، یہ انسان ہی ہے، اس کے اندر ہوس اقتدار اسی طرح ہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ان کی خلافت کو بھی 100% خلافت حقہ نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ وہ لوگ ویسے اتنے برے نہیں تھے جتنے ہمارے حکمران برے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ، ابو جعفر منصور، یہ لوگ نمازی، اللہ اللہ کرنے والے بادشاہ تھے، انصاف کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر بھی خلفائے راشدین تو نہیں تھے نا۔ اس وجہ سے آپ اقتدار سے ہر قیمت پر پہلو طے کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی حکومتی عہدہ ملے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ چونکہ صاحب علم بنتے ہی اس زمانے میں قاضی القضات، چیف جسٹس بنتے تھے، اب تو جو دین کا علم رکھتا ان کو کوئی پوچھتا نہیں، انگریزی کا قانون انگریز کا پڑھا ہوا، وہ جناب وکیل بھی ہے، وہ جج بھی ہے، وہ سارا کچھ۔ تو اس وقت بادشاہ تلاش کرتے تھے کہ چیف جسٹس بنانے کے لیے سپریم کورٹ کا قاضی القضات اس کو کہتے تھے، کوئی بہت بڑا صاحب علم شخص ہو جس کو دین پر پورا عبور ہو اور قرآن و سنت پر نگاہ ہو اور مسائل عوام کو اور مسائل دین کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی ابو جعفر منصور نے کہ کوئی نہ کوئی بہترین صاحب علم بندہ جو ہے اس کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس لگایا جائے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور اس کو خاص ضرورت بھی پیش آئی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ایک قاضی مقرر کر رکھے تھے
کا نام امام شعبی تھا، شین عین بے، یہ امام شعبی، یہ بھی بہت بڑے محقق اور فاضل شخص ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی دلچسپ باتیں اور بڑے اچھے اچھے واقعات کتابوں میں مرقوم ہیں۔ یہ صاحب علم تھے، آخر ویسے تو انہوں نے ان کو نہیں بنایا تھا چیف جسٹس، کو قابلیت ہوگی تو بنایا ہوا تھا نا عباسیہ بادشاہوں نے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کو خدا نخواستہ بے علم شخص تھے۔ امام شعبی جو تھے وہ پہلے چیف جسٹس تھے، تو معاملہ یہ پیش آیا کہ ابو جعفر منصور نے کوئی معاہدہ تحریر کیا کسی قسم کا، کسی حوالے سے کسی کے ساتھ، تو اس نے چاہا کہ اس پر بڑے بڑے جو جلیل القدر علماء ہیں ان کے بھی دستخط کروا لیے جائیں کہ وہ سند ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھی علم کی قدر کتنی تھی کہ جس طرح آج ہم معاہدہ کریں، حافظ منظور حسین صاحب کریں، مولانا ابو الاحمد صاحب کریں، صاحبزادہ قبلہ محب اللہ صاحب کریں، اور یہ بزرگان دین کریں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کر تحصیلدار سے رجسٹری کرواتے ہیں، مجسٹریٹ سے رجسٹری کرواتے ہیں کہ ان کے دستخط ہو جائیں تاکہ رجسٹری پکی ہو جائے۔ الٹی گنگا جو بہہ رہی ہے، لیکن اس وقت بادشاہ تک بھی کوئی معاہدہ کرتے تھے تو علم دین کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ وہ علماء سے اس پر دستخط کروا لیتے تھے تاکہ کوئی یہ رجسٹری ہو جائے بات۔ تو اس معاہدے پر دستخط کے لیے اس نے وہ جو تھا بھیجا امام شعبی کی طرف کہ آپ اس پر دستخط ثبت فرما دیں۔ بادشاہ کے کرندے گئے اور کہ بادشاہ نے یہ معاہدہ لکھا ہے کسی کے ساتھ، تو اس عہد نامے پر آپ کی رجسٹر کے طور پر یہ آپ کے دستخط چاہیے۔ تو انہوں نے پکڑا، اس کو پڑھا اور اس پر کر دیے۔ پھر اس نے وہ بھیجا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف بھی بھیجا جائے کہ 2 جید علماء کے ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اس پر دستخط کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو خلیفۃ المسلمین جو ہیں، امیر المومنین جو ہیں، وہ میرے پاس آئیں اور میرے سامنے یہ معاہدہ پڑھ کر سنائیں، اور پھر یا میں وہاں چلوں، آپ مجھ کو لے جائیں اور میں جا کر ان کے منہ سے یہ سارا معاہدہ سنوں اور اس پر دستخط ثبت کروں۔ چنانچہ وہ جو قاصد تھا وہ معاہدہ، وہ رشتام، وہ تحریر وہ لے کر، یہ میں بعض لفظ اپنے دور کے استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے ذرا، ورنہ اشتام تو اس زمانے میں نہیں تھا، مطلب کہ جو اشتام ہی کہہ لیجیے ہمارے حوالے سے، تو وہ لے کر واپس بادشاہ کے پاس گیا، خلیفہ صاحب کے پاس، تو وہ بات کو سمجھ گیا کہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ یا میں وہاں جاؤں تو دستخط ہو سکتے ہیں، یا وہ یہاں آئیں تو دستخط ہو سکتے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی کے لیے معاہدہ لکھنے والے کا، اقرار کرنے والے کا دیدار اور اس کی موجودگی شرط ہے، اس لیے آپ نے نہیں کی بھیا میں وہاں جا کر دیکھوں، سے بات سنوں اور دستخط کروں، اور یا وہ یہاں آئیں اور میرے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیں اور میں ان کے زبان سے ان کا دستخط کروں، یعنی دیدار شرط ہے گواہی میں۔ انہوں نے امام شعبی کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا گواہی کے لیے موجودگی اور دیدار یہ شرط ہے؟ انہوں نے کہا ہاں شرط تو ہے۔ اس نے پھر پیغام بھیجا تو پھر آپ نے دستخط کیسے کر دیے بغیر میرے مشاہدے کے اور میرے پاس آئے بغیر، صرف پڑھ کر دستخط کیوں کر دی کہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو انہیں ظاہر یہی جواب دینا تھا کہ مجھے یقین کا عمل تھا کہ آپ کی طرف سے ہی آیا ہے، آپ کا ہی بندہ ہے، اس وجہ سے میں نے دستخط کر دی۔
دیکھو بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، تو بادشاہ نے کہا پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس پوسٹ کے لائق نہیں ہیں، آپ پھر اس پوسٹ کے لائق نہیں کہ آپ نے بے احتیاطی کی ہے، اور بے احتیاطی کرنے والا شخص اس کو چیف جسٹس تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ آپ نے میری عزت افزائی کی ہے کہ آپ کو یقین تھا، لیکن آپ نے جو شریعت نے شرط رکھی ہے اس شرط کو تو آپ نے نظر انداز کر دیا، اور بس یہ سمجھ کر اب ہم ایسی بات کریں بعض اوقات نا تو بڑا تان ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کل جمعے میں کہ ہمیں لوگ سخت سمجھتے ہیں، حالانکہ سخت نہیں ہوتے ہمیں۔ بس اوقات کوئی بندہ لے آتا خالی کاغذ، جی اس پر دستخط کر دیں، کیوں جی ماسٹر صاحب اٹیسٹیشن کر دیں جی، تو ہم کہتے ہیں بھئی اصل تو لا کر دکھاؤ، تو کہتے لو جی حد ہوگی، ساڑھے تھی اعتبار اتنا بھی نہیں گا، اور بس اوقات اس کی اصل گم ہو چکی ہوتی، بعد میں پتہ چلتا کہ اصل ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے شریعت مطہرہ، یہ ہے نبی کا نظام۔ تو بادشاہ نے امام شیبی کو جناب معزول کر دیا۔ یہ ضرورتاً لمبی بات کرنی پڑ جاتی، کیا کروں، ارادہ تو مختصر لے کر بیٹھتا ہوں۔ اب اس نے مشیروں سے مشورہ کیا کہ پھر اب کس کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ حالانکہ امام شیبی بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے، وہ ان کی میں نے ایک کہانی آپ کو بھی سنائی ہوئی بھی ہے کہ آپ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شکاری نے ایک چڑیا شکار کی، اور وہ چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، اور اس شکاری کو کہنے لگی کہ مجھے کیوں شکار تم نے کر لیا اور مجھے کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تجھ کو کھاؤں گا۔ اس نے کہا ایک بوٹی ہوں اتنی سی، تولے کی بھی نہیں بنتی ہوگی، تو ایک بوٹی سے تیرا کیا بنے گا؟ اگر تو مجھ کو چھوڑ دے تو میں تجھ کو 3 کام کی بڑی باتیں بتاؤں گی جو تجھے بڑے زندگی میں کام آئیں۔ اس نے کہا جی میں تجھے چھوڑ دوں تو مجھے پھر کیا پتہ تو میرے قابو آئے کہ نہ آئے، سنائے کہ نہ۔ انہوں نے کہا ایک تیرے ہاتھ میں سناؤں گی، بتاؤں گی، بڑی کارآمد بات جو زندگی میں کام دے۔ دوسری اس درخت پر، اس دیوار پر بیٹھ کر، اور تیسری اس پیچھے درخت پر جا کر سناؤں گی۔ اس نے کہا چلو بتاؤ پہلی کیا ہے، اگر کام کی ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا۔ پہلی اس نے یہ کہا کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اور جو وقت گزر جائے اس کا بالکل غم نہ کرو، چاہے کچھ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ مثلا آپ کا 10 کروڑ گر پڑا، اب اس کو ہائے ہائے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ڈھونڈو، لیکن اس پر پیٹنے رونے کی ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بچہ تھا آپ کا، فوت ہو گیا، اب اس کو ہم کو ساتھ پالتے رہو گے تو کیا ہے، صبر کرو، شکر کرو، اب اس گئے وقت کو تو ہاتھ آتا نہیں۔ والا ازل قیاس، اس نے کہا بات تو خیر کام کی ہے، بوٹی ایک چھوڑ دیا۔ وہ درخت پر جا کر، وہ بیٹھی جا کر دیوار پر، اور کہنے لگی کہ دوسری بات، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل بندے کو ایک معیار دیا ہے پرکھنے کا، اور یہی وہ دولت ہے جو بندے کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس عقل کے ذریعے بندہ ہاتھی کو بھی قید کر لیتا ہے، جن کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ عقل بہت بڑی قوت ہے، اور سب سے بڑی قوت عقل ہے بندے کے پاس۔ عقل سے کمزور سا بندہ موٹے تازے بندے کو گرا لیتا ہے، سینے پر چڑھ جاتا ہے، اور داؤ بھی عقل ہی ہے نا۔ تو لہٰذا اگر کوئی بات تمہیں ایسی بتائے جو عقل میں نہ آئے، عقل اس کو قبول نہ کرے، عقل کہے یہ تو نہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات، چلو کام کی بات ہے کہ جو چیز سنو اس کو پہلے عقل کی کسوٹی پر پرکھو۔ یہ اگر ہم عقل کی کسوٹی پر پرکھتے یا ہماری عورتیں پرکھتیں تو ڈبے پیر پیدا نہ ہوتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم سب ڈبے پیروں کے قیدی ہو جاتے ہیں، اسیر۔ ڈبہ پیر جانتے ہو نا سلیم؟ ہاں، تو ہم ڈبے پیروں کا کاروبار کیوں چلا ہے؟ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم عقل کی
कसौटी पर परखते तो हम करते कि इसका दिमाग खराब है कि ये लाख के 2 लाख बना कर देता है, क्यों जी? ये अपने पास ही क्यों नहीं डबल बनाई जाता, इसने मेरे बना बना कर देने जरूर है। लेकिन नहीं, हिर्स बंदे की अकल पर पर्दा डाल देती। तो दूसरी बात भी उनको अच्छी लगी। तीसरी उसने कहा कि हाँ, फिर उसके बाद उड़कर वो दरख्त पर जा बैठी और दरख्त पर जाकर कहने लगी कि जाओ बदनसीब, जाओ बदबख्त आदमी, तेरे नसीब में कुछ नहीं था, मेरा दाव चल गया, वरना अगर तू मुझको ज़िबा कर देता तो मेरे सीने के अंदर पूरे आध छिटांग का मोती था, मेरे पेट के अंदर, मेरे पोटे के अंदर, वो निकालता और तू जनाब करोड़पति और अरबपति हो जाता और बादशाही तेरे हाथ आ जाती, लेकिन तेरे नसीब में न था। उसने तो जनाब हाथ मलने शुरू कर दिया और दांत काटने लगा। हाय हाय मेरा नसीब। खैर थोड़ी देर इस तरह हाथ पाँव मारने के बाद कहने लगा अच्छा चलो ये तो हो गया, तीसरी बात तो बता। उसने कहा तीसरी खाक बताऊं, तूने पहली 2 पर अमल नहीं किया, तूने पहली 2 पर अमल नहीं किया, अब खाक बताऊं तीसरी। उसने कहा क्यों? उन्हें इसलिए अमल नहीं किया कि पहली बात ये थी कि तुझे कहा जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसका गम ना कर। अब मैं तेरे हाथ से निकल चुकी थी तो अब गम करने का क्या फायदा? अब हाथ मलने से कोई फायदा है? और तू हाय मार के कर रहा है और होंठ काट रहा है अपने अफसोस के साथ। और दूसरा ये कि तुझे कहा था अकल पर परखा करो हर बात को। भाई आद शनाक की तो मैं खुद नहीं हूं, तो मेरे अंदर आद शनाक का मोती कहां से आ गया? तो कहना वाकई मैंने मुझसे वाकई अमल नहीं होता, बस नहीं अमल हुआ तो दफा हो, वो उड़ गई। अब तीसरी नहीं मैं बताती तुझको। और तीसरी वो यही थी सब जो कि तूने जो कहा उस पर अमल नहीं किया। तो मेरे भाइयों सच तो ये है कि हम चिड़िया जैसी भी नहीं कि आपको छोड़कर उड़ जाएं, क्योंकि आप हमारी किसी बात पर अमल नहीं करते और हम फिर भी लगे रहते हैं आपको बताने पर। काश हम चिड़िया जितनी अक्लमंद हो जाते और आपको अपने हाल पर छोड़ देते। तो ये इमाम शेबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े अहम बुजुर्ग थे और उनकी बड़ी कारआमद बातें किताबों में मरकूम है। तो खैर उसने मुशीरों से मशवरा किया कि भाई किसको बनाया जाए। तो उन्होंने बताया इस वक्त हमारी निगाह में 4 बंदे हैं। एक सुफियान सौरी हैं, वो जिनका जिक्र खैर आप सुन, वो इस अहल हैं, इतने आलम और फाजिल और परहेजगार हैं कि वो चीफ जस्टिस बनने के काबिल हैं। या फिर अबू हनीफा हैं, और या फिर एक बुजुर्ग थे मिशार रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नाम मिशार था। और या फिर एक हैं काजी शुरह। ये काजी शुरह का भी मैं तारफ करवा दूं। ये काजी शुरह बहुत बरसा पहले भी काजी रह चुके थे और ख़ासी उम्र रसीदा थे और बड़े बालिग नज़र थे, बड़े मुनसिफ मिजाज थे। हत्ता कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी इनको काजी मुकर्रर किया था। अंदाज़ा फरमा लीजिए कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने कूफा में इनको काजी शहर मुकर्रर किया हुआ था। और यही वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी खिदमत में हज़रत अली मुकदमा लेकर गए थे कि एक मेरी यहूदी ने चुरा ली थी इनकी ज़रा हज़रत अली की। तो वो मुकदमा लेकर गए थे ज़रा का और उन्होंने फरमाया कि ठीक है, यहूदी के साथ आप बराबर खड़े हो जाएं अदालत में। वो इसलिए फरमाया कि अगरचे आप खलीफा वक्त हैं और मैं आपका ही मुकर्रर करदा जज हूँ, लेकिन इस वक्त बहुक्म नियाबत फैसला मैं कर रहा हूँ और आप एक मुद्दई की हैसियत से आए हैं, तो मुद्दई और मुल्ज़िम को दोनों को बराबर एक कटहरे में खड़ा होना चाहिए, ताकि कोई ये मैं बता रहा हूँ वज़ाहत, ताकि कोई ये ना कहे
کہ جس مدعی کو پہلے کرسی دے دی ہے جناب تو وہ کیا انصاف کرے گا جی؟ اس نے تو جس کو پہلے ہی کرسی دے کر بٹھایا ہے اس نے اس کی فیور کرنی ہی کرنی ہے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے وہ آج کل سپریم کورٹ زور دے رہی ہے کہ جب ہر کوئی آ سکتا ہے تو وزیر اعظم کیوں نہیں آ سکتا؟ اور پھر یہ لاکھ مصیبتوں کے بعد وہ چھچ کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی 150 بندہ ساتھ ارد گرد لے کر، اور پھر ساتھ نعرے لگاتے جاتے دیکھو ہم آ نہیں گئے، کتنا احسان کیا ہم نے۔ تو یہ جانے کا انداز بھی پھر بتاتا ہے کہ ہم وی آئی پی ہیں، ہم عام بندے نہیں ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ انصاف کی کتاب کیا لائیں گے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس پر کوئی برا نہیں منایا، کتنے اللہ والے لوگ تھے، کتنے مخلص تھے، برابر کھڑے ہوئے۔ ہاں جی یہ میری زرہ ہے اور اس یہودی کے پاس ناجائز ہے، نا حق ہے۔ فرمایا گواہ لاؤ۔ ہم علی سے کہتے ہیں گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے امام حسن کو پیش کیا۔ اب امام حسن کے تقویٰ پر کیا شک شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے تقویٰ پر کیا شک ہے؟ فرمایا میں اس کو نہیں قبول کرتا، آپ کا بیٹا ہے، بیٹا جو میں قبول نہیں کرتا، گواہ کے طور پر ہو سکتا ہے آپ کی فیور کر رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے غلام کمبر کو لائے، فرمایا یہ آپ کا زر خرید غلام ہے، اس کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ آپ نے کہا آپ جھوٹے تو تھے ہی نہیں کہ 10 گواہ لے آتے محلے والے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہماری مسلمانوں کی اور پاکستان کی۔ شرم کرنی چاہیے ہمیں اس بات پر کہ ہم کس امت کے میں ہیں، کیسی ہستیوں کے ہم وارث بنے ہوئے ہیں، کن کے نام کے نعرے یا علی لگاتے ہیں اور ہمارے کردار کیا ہے۔ سچ تو یہ کہ ہمیں مر جانا چاہیے کہیں پانی میں ڈوب کر، نہیں تو کم از کم ناک ڈبو کر مر جانا چاہیے۔ لیکن ایسی بے غیرتی ہم پر چھائی ہے، بے شرمی کہ کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمارا معیار تو ان بدبخت کافروں سے بھی نیچا گر گیا انصاف کا۔ وہاں بھی کیس بن رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لوگ پیش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا پڑا ہلڑ بازی طرح جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں۔ آپ نے فرمایا یہودی کو زرہ اٹھا لے اور چلا جا، اگر کوئی یہ ثبوت لائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ یہودی نے بات دیکھی، یہ انصاف دیکھا اسلام کا، تو وہ حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا مجھے معاف فرمائیں، یہ زرہ تو آپ کی ہے اور مجھے مسلمان بھی کر لیں کہ جس دین میں اتنا انصاف ہے وہ دین حق ہے۔ اب ہمارے دین کی اور ہماری حالت دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کا کردار خدا کی قسم ایسا ہے کہ مسلمان کا کردار چلتا پھرتا مبلغ ہے۔ میری یہ تمنا تھی، آپ نے یہ آج جاتے ہوئے دروازے کے قریب لکھا ہوا پڑھ جائیں، مقصد یعنی اس ادارے کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ پہلے دن سے لکھا ہوا تھا کہ ایسے باعمل باعلم نوجوان تیار کرنا جو دین کو وسیلہ معاش روزی کا وسیلہ نہ بنائیں۔ روزی اور طریقے سے کمائیں، سکول وغیرہ بھی پڑھا ہوگا نا، لیکن اپنے پختہ اور صالح کردار کے ذریعے وہ دین متین اسلام کی اشاعت کا مؤثر ذریعہ بن جائیں، کہ وہ جہاں رہیں، جہاں بیٹھیں، جہاں اٹھیں، وہاں ان کی کردار سے دین کا نور جو ہے اور شعائیں جو ہے پھوٹتی رہیں، اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے گرویدہ ہوتے جائیں۔ خدا کی قسم یہ مقصد تھا، لیکن بہرحال کچھ کارنام کوشش، لیکن جس طرح کے مقاصد، جس طرح کے نتائج میں چاہتا تھا، اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو نتائج میں چاہتا تھا وہ میں نہیں پیدا کر پا رہا، تو اس پر میرا تو کوئی الحمدللہ قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یہ فتنے کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے،
ورنہ میں نے اسی طرح ہی اپنی طرف سے تربیت کی ہے۔ آپ میرے کسی شاگرد کو ایمانداری کے ساتھ علیحدہ بٹھا کر پوچھ لیں، اس کو میری شفقتوں سے محبتوں سے وافر حصہ ملا ہوگا، اور میں نے ہمیشہ اس کی خیر خواہی کی ہوگی۔ لیکن آگے الگ بات ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، طبائع مختلف ہوتی ہیں، اور میرے ساتھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اگر اتنے اچھے ساتھی مل جائیں، سارے ٹیچر بھی میرے معیار کے ہوں جیسے کہ میں نے ابتدا میں تیار کیے تھے، مگر وہ نہ رہ سکے دنیا کی خواہشات کی خاطر، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ منظر پیدا ہو جاتا۔ مگر وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین چاہے تو ہوتا ہے۔ جب وہ چاہے گا تو یہاں سے بہت کچھ پیدا ہوگا۔ اب وہ جتنا چاہ رہا ہے اتنا پیدا ہو رہا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ محمد احمد بھی تو یہیں پیدا ہوا ہے نا، ناظم بھی تو یہیں ہے، اور بھی بہت سارے اچھے اور آپ میں ماشاءاللہ بہت سارے اچھے ہیں۔ وہ تو مجھے عادت ہے چھیڑ خانی کرنے کی، ورنہ میں دعوے سے کرتا ہوں کہ جو بچہ بصیر پر پڑھ کے گیا ہے، میرے ادارے میں پڑھ کر گیا ہے، آپ کہیں جا کر چپکے سے اس کا موازنہ دوسرے کسی کے ساتھ کر لیں، آپ کو فرق نظر نہ آئے گا۔ اگر فرق نظر نہ آئے تب کہنا، ضرور فرق نظر آئے گا۔ جس نے کوئی 2-4 سال میرے زیر تربیت گزارے ہیں، فرق ضرور ظاہر ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، چلو اتنا ہی صحیح، کچھ صدقہ جاریہ ہی صحیح۔ تو امام شیبی کے بعد مشورے کے ساتھ انہوں نے ان چاروں بزرگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ قاضی شریح بھی اس میں شامل تھے چوتھے، اور یہی وہ قاضی شریح جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے وہ بچوں کو یاد ہوگا، جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تھے نا کوفے میں، حضرت امام حسین نے جن کو بھیجا تھا، ان کے 2 بچے پیچھے رہ گئے تھے، تو قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو چھپانے کی اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ ان کو جا کر مکے کی طرف جانے والے قافلے میں ملا دو، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے تھے اور پھر قید ہو گئے تھے، اور اللہ کی تقدیر جو تھی وہ چل گئی تھی۔ میں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کو قاضی شریح کا نام یاد آ جائے گا اور ان کے کام بھی یاد آ جائیں گے، اور اس سے پتہ بھی چلے گا کہ قاضی شریح بھی متقی پرہیزگار شخص تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کا موازنہ بتا رہا ہوں نا۔ چنانچہ انہوں نے، بادشاہ نے قاصد بھیجے، اور یہ بزرگ جو تھے سارے یہ نہیں چاہتے تھے، عظمت اسی میں تھی، خاص طور پر جو بزرگ پہلو تہی کر گئے انہوں نے عظمت پر عمل کیا، عظیمت پر عمل کیا، اور جس نے قبول کیا اس نے رخصت پر عمل کیا۔ نہیں سمجھے؟ عظیمت اور رخصت کیا ہوتی ہے؟ کہ عظیمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اعلیٰ ترین معیار پر اپنے آپ کو ثابت کرے، اور رخصت یہ ہوتی ہے کہ اگر حالات سازگار نہ ہوں تو تھوڑی بہت کم تر صورت کو بھی قبول کر لے، جس طرح امام حسین نے عظیمت پر عمل کیا کہ آپ نے ایک نالائق آدمی کی حکمرانی کو قبول نہ کیا اور شہید ہو گئے، لیکن دیگر صحابہ بھی تو تھے مکے میں، آپ کے اہل بیت میں سے بعض تھے، اہل بیت میں وہ شامل ہوتے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے، وہ مکے میں تھے، وہ کیوں نہ آئے دشت کربلا میں؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا۔ رخصت کیا تھی؟ کہ جب ایک بندہ ہو اور وہ زیادہ اہل نہ ہو، اس سے زیادہ اہل بندے موجود ہوں اور وہ حکمران بن جائے، تو رخصت ہے کہ آپ درگزر کر کے اپنا وقت گزار لیں، کیونکہ امت کو آپس میں لڑا دینا، گروپنگ کر دینا، اور کوئی ادھر سے مارے جائیں ادھر سے مارے، جس طرح سے عثمان نے رخصت پر عمل کیا تھا نا کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھ کو شہید کرتے ہیں تو کرنے دیں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑائی کروانا چاہتا، اور اگر آپ ارادہ کرتے اور صحابہ کہتے کہ ان سے لڑو تو یہ کر سکتے تھے۔ شریعت کی روح سے یہ جائز صاحب خلیفۃ المسلمین کو اگر کوئی لوگ زبردستی اتارنا چاہیں صحابہ کے نام کی مرضی کے بغیر ہی،
تو وہ کیوں اترے؟ اس طرح تو یہ عادت پڑ جائے گی کہ جس کو چاہو اتار دو پکڑ کر، کہ نہیں چرکٹے بڑے دور آنے والے تھے، آنے والے دور میں نہیں رہی چرکٹے، آج کا دور ہے۔ تو اگر کوئی متقی پرہیزگار شخص بھی ہو تو چرکٹے زیادہ ہیں، وہ اس کو کہیں گے اترو۔ تو میرا مقصد سمجھ گئے ہو نا کہ ایک عزیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے۔ اس کی اور مثال دیتا ہوں آپ کے لیے بھی۔ مسافری میں، پردیس میں جب آپ نے جانا ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے، رخصت ہے۔ لاہور جانا ہے آپ نے، ایئر کنڈیشنڈ بس پر بیٹھ کر جانا ہے تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں۔ لیکن عزیمت کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن بس پر جانا ہے، سفر کی خاص تکلیف نہیں ہے، گھر بھی بیٹھے رہتے ہو نا تو روزہ رکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت، یعنی اس پر عمل کرنا، پختگی پر۔ اب میں کیا کروں، اتنا تو سمجھا چکا ہوں۔ تو دیکھیے اس وقت بھی یہ صورتحال تھی۔ ایک صورت تھی کہ اس کی پوسٹ کو قبول کر لیا جائے۔ یہ میں دیکھو، میں اس محنت ایسے نہیں کر رہا، کیونکہ جس شخص نے قبول کیا وہ بھی بڑی شان والے تھے، میں ان کی بے ادبی نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے مصیبت کاٹ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ان کی بے ادبی پیدا نہ ہو۔ اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کی بھی عظمت آپ تک یہاں کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے یہ مصیبت کر رہا ہوں۔ تو حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے تو ان کو پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے، علاقہ چھوڑ کر ہی فرار ہو گئے، جس طرح بظاہر چور فرار ہوتا ہے۔ ان کو ملے ہی نہیں، ان پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ کچھ چھوڑ گئے ہوں گے علاقے کے، اس زمانے میں آج کل کی سہولتیں تو نہیں تھی نا کہ جنگل کو نکل گئے کسی اور۔ وہ تلاش کر کر کے تھک گئے، اخیر بادشاہ کے پاس گئے، وہ تو ملتے نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مشر کے پاس جاؤ۔ وہ ان کو مل گئے، ان کو لے آئے۔ یہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے، اس ایسی حکومت کے کرندے جس نے اپنی مرضی حکومت قائم کر لی تھی، اپنی صرف اپنے زور بازو پر، اور اہل بیت کا نام استعمال کیا اور خود چمٹ گئے، اور سمجھتے تھے کہ ان کا چیف جسٹس بن کر شاید مجھ سے انصاف نہ ہو سکے، ان کی میری سر پھٹول ہو جائے۔ تو حضرت مشر جو تھے وہ پاگل بن گئے کہ ان کو دربار میں لے گئے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں مارنے لگے، کبھی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ دے، کبھی کہتے سنا بال بچے کیسے نے، کدے کچھ کہتے بیوی بچوں کا کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کس نے کہا جی یہ ان کا کوئی پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کوئی دماغ ہی آؤٹ ہے۔ انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو پھر چھوڑو یار، اس کو کیا بنانا، اگر یہ اس حالت میں ہو چکے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کی طرف گئے، ان کو پکڑ کر لے آئے۔ ان کو پکڑ لے کر لے آئے تو آپ نے پہلے تو ایک بہانہ کیا، فرمایا کہ دیکھو اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ میں ایک اجمی نسل کا بندہ ہوں۔ آپ کو یہ تو میں بتا چکا تھا نا کہ آپ عربوں کی اولاد نہیں تھے، بلکہ آپ اجمی النسل تھے، یعنی آپ کے باپ دادا، آباء و اجداد ایران کے تھے، اور بولی آپ کی ظاہر ان کی فارسی ہوگی، اور اسلام بھی آپ کے غالباً دادا لائے تھے۔ اس وقت یہ چھوٹے تھے پوتے، ان کو گود میں اٹھا کر حضرت علی کی خدمت میں لے گئے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو پیار کیا تھا، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم دین کا سرچشمہ بنائے۔ یہ مستند روایت باتوں میں یاد آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں اجمی النسل ہوں، اور سرداران عرب جو ہیں وہ میری قیادت کو، سیادت کو قبول نہیں کریں گے، میرے فیصلوں پر اعتراض کیا کریں گے۔
تو جعفر کہنے لگا کہ کیا قاضی القضات ہونے کے لیے نسب شرط ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے، یعنی کیا قاضی اور جسٹس بننے کے لیے نسب یہ شرط ہے؟ کیونکہ خلافت کے لیے کرشی ہونا شرط ہے۔ یہ آپ کو ضمن مسئلہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین قریش میں سے ہو سکتا ہے، الائمۃ من القریش۔ اور یہ اس وقت بات چلی بھی تھی جب بھٹو کا نا اور شاہ احمد نورانی کا مقابلہ تھا نا وزیر اعظم میں، تو علماء نے کہا تھا کہ بھٹو کو شاہ احمد نورانی کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے الائمۃ من القریش، کہ میرے بعد خلافت قریش میں رہے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کا ہی امام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو انگریز کی مرضی چل رہی ہے نا، ہمیں تو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ تو جو کہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، کرشی تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ تو ویسے ہی شرعی طور پر زیادہ حقدار ہیں۔ اور یہی بات تھی جو ابو بکر صدیق نے انصار کو کہی تھی۔ یاد ہے جب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ انصار نے کہ ہم میں آپ نے فرمایا دیکھو تو تمہاری سرداری کو عرب والے قبول نہیں کریں گے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا ہوا ہے الائمۃ من القریش، اس وجہ سے اگر قریشیوں میں سے ہوگا کوئی تو امن و امان قائم رہے گا۔ لوگ اس کی سیادت کو، کعبہ کے متولی جو تھے تو اس کو پہلے سے مانتے آ رہے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، بھٹکتے وچ جیسا بھی ہو سردار محمد نواز خان کی اولاد والے کو سردار مان لیں گے، اگر وہاں جا کر میاں نظر کرے کہ مجھ کو سردار مانو، ان کو چھوڑو، تو شاید بہت سارے لوگ اس پر اعتراض شروع کر دیں گے۔ ان کے ساتھ ان کا مزاج ملا ہوا ہے، ان کی سرداری کو سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ اور یہ تو ماشاءاللہ اب قریش میں اچھی سرداری آ چکی تھی، صحابہ کرام سارے پارسا اور عادل تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب یہ بہانہ انہوں نے رد کر دیا کہ آپ بتائیں کہ نسب شرط ہے، آپ نے فرمایا وہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ویسے کہ آپ نے کہا میں صلاحیت بھی تو اپنے آپ میں نہیں نہ پاتا، میں اتنی قابلیت نہیں رکھتا کہ میں اس بڑے عہدے کا حق ادا کر سکوں۔ تو آپ کے دوبارہ بہانے پر وہ ابو جعفر منصور بولا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ حق صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فوراً کہا کہ پھر تو میں بالکل ہی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ اس نے جیسے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صلاحیت رکھتے ہیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا تو قاضی نہیں ہونا چاہیے، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میں سچ بول رہا ہوں کہ میں صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ دونوں طرف سے قابو آ گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب لاجواب ہو گیا کہ اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو پھر جھوٹا تو نہیں قاضی ہونا چاہیے، اور اگر میں سچا ہوں تو میرے سچ کو مانو کہ میں صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب صلاحیت نہیں رکھتا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ علم نہیں رکھتا، مطلب ہے کہ تمہارا جس چیف جسٹس بننے کی میں اہلیت نہیں رکھتا، تمہارے جیسوں کا چیف جسٹس میں بننے والے کے لائق نہیں ہوں۔ خیر وہ بھی چلے گئے، مگر قاضی شرح کو جب انہوں نے رابطہ کیا تو قاضی شرح نے رخصت پر عمل کیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ چلو جتنا ہو سکے گا اتنا تو انصاف کریں گے، اگر سب ہی چھوڑ دیں ذمہ داری لینا تو ہو سکتا ہے کوئی نااہل بندہ آ جائے اور وہ اور زیادہ بے انصافی کی صورتیں پیدا کر دے۔ انہوں نے رخصت پر عمل کیا اور قاضی شرح نے قبول کر لی تھی۔ پھر اس کا پتہ رد عمل کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر قاضی شرح سے نہ ملاقات نہیں کی، ناراضگی میں، کہ آپ اتنے بزرگ اور پرہیزگار ہو کر، حضرت علی مرتضیٰ کے قاضی ہو کر آپ نے ان غاصبوں کی عہدہ قضا کو قبول کر لیا۔ بہرحال یہ بزرگوں کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔
ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی۔ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں، ورنہ ہمیں تو کوئی ہمارا چرکٹا افسر ہو جائے تو ہم سارے مبارکباد دینے جائیں گے، ہن تو کھا ویلا میں گا شابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔